بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندوں، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، میں اس وقت انتہائی خوشی، مسرت اور انبساط کی کیفیت سے دوچار ہوں کہ میری قوم ایک خواب نوشی بلکہ ایک خواب غفلت سے بیدار ہو چکی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی سے قبل 90 برس ہمارے اسلاف نے انگریز سامراج کی ماتحتی میں گزارے۔ یہ طویل عرصہ تھا جس میں ہمارے اسلاف کی انتھک محنت، کوششیں، جد و جہد، خون پسینے، جانی اور مالی قربانیوں کی بدولت کہیں جا کر یہ ملک 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ بدقسمتی سے 75 برس گزرنے کے باوجود اس ملک کو اب تک اپنا صحیح مقام نہ مل سکا۔ اس وقت ہمارا ملک محتاجگی، قرض خواہی، بھوک و افلاس، معاشی تنزلی، ثقافتی و معاشرتی بے اعتدالی، ناانصافی اور عدم برداشت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وطن عزیز کی آزادی کے 75 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب حکومت کی باغ ڈور پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے۔ پانی و بجلی، صنعت و حرفت، تعلیم و صحت، کھیل و ثقافت، مالیاتی و بینکنگ امور، داخلی اور خارجی معاملات پیشہ ور ماہرین کی زیر نگرانی اور ان کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی ایک بڑا فیصلہ ہے کہ یہ پیشہ ور ماہرین سماجی سوسائٹی سے تعلق بھی رکھتے ہوں گے اور عام شہری بھی ہوں گے، چنانچہ جمہوری اقدار کی پاسداری بھی ہوگی اور ملک کے نظم و نسق کو زیادہ بہتر اور مہارت سے چلا کر ترقی یافتہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بحیثیت وزیر خزانہ آج میں اپنی قوم کے سامنے مالیاتی امور کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی حکمت عملی پیش کروں گا تاکہ آپ پاکستان کی عوام ہماری کاوشوں، لائحہ عمل اور کارکردگی سے باخبر رہیں اور ہمارا قوم کے خدمت گار ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی قیمتی آرا، مشوروں اور ضرورتوں سے گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں۔ وزارت خزانہ کے امور کی بہترین انجام دہی کے لیے ہم نے جن اہم پیشہ ورانہ مہارت کے حامل اداروں کے چیدہ اور سربرآوردہ ماہرین کو جمع کیا ہے، ان میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹنٹس، ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن جیسے ادارے نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی اداروں میں آکسفورڈ، ہارورڈ، MIT، کیمبرج، لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے، ان میں کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی دونوں قسم کے ماہرین کی خدمات ہم نے حاصل کر لی ہیں۔ ہم نے بنیادی طور پر 2 کمیٹیاں قائم کی ہیں۔ کمیٹی الف اندرون پاکستان کے ماہرین پر مشتمل ایک مجلس شورا کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ کمیٹی بے بیرون ملک قیام پذیر ماہرین پر مشتمل ایک مجلس جائزہ ہے۔ ان کمیٹیوں کا کوئی ممبر آیا کسی مستند ادارے سے کم از کم ماسٹرز یا اس سے زائد ڈگری کا حامل یا ان کے برابر تسلیم شدہ کسی سرٹیفکیشن کا حامل ہونا چاہیے، نیز اس کا عملی تجربہ کم از کم 15 برس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگلی اہم شرط یہ ہے کہ مجلس شورا یا مجلس جائزہ کے کسی رکن کا کوئی رشتہ دار حکومت کے کسی اہم ادارے میں کسی اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تمام مالیاتی امور، سالانہ بجٹ وغیرہ اولاً مجلس شورا کے جائزے اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد ایک غیر جانبدارانہ جائزے کے لیے کمیٹی بے یعنی مجلس جائزہ کے پاس ان کی منظوری کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح وزارت خزانہ ملک کے معاشی امور کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے اور کیا لائحہ عمل بنا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک
16 نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، 2 ماہ بعد ہم قومی اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو غالباً پہلی دفعہ سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ معاشی بنیادوں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بجٹ تیار کر کے اولاً مجلس شورا کی ذیلی کمیٹی، جو ایسے پیشہ ور ماہرین پر مشتمل ہے جو اسی معیار پر پورا اترتے ہیں جس پر کمیٹی الف کے ممبران، صرف ان کی عملی مدت 10 سال درکار ہوگی اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کمیٹی بجٹ کے تکنیکی اور تطبیقی معاملات، اس کی درستگی برائے اعداد و شمار اور اکملیت کا یقین کرے گی۔ اس کے بعد یہ بجٹ مجلس شورا کے جائزے اور منظوری کے لیے آگے بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد کمیٹی بے یعنی مجلس جائزہ کے پاس اس کی منظوری کے لیے، اور اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، وزارت خزانہ کی ترجیح ہوگی کہ آمدن اور اخراجات کا جو توازن بجٹ میں رکھا جائے گا وہ نہ صرف اس سال بلکہ اگلے 5 سالوں میں اس پر کاربند رہنا لازمی ہوگا۔ جس بھی متعلقہ شعبے کی آمدن یا خرچہ 5% سے کم یا زائد ہوگا، اس کے متعلقہ شعبے کو ٹھوس وجوہات پیش کرنا ہوں گی۔ اگر وجوہات ٹھوس نہ ہوئیں تو ذمہ داران کو معزول کر دیا جائے گا اور ان کی نکیر بھی کی جائے گی۔ نمبر 3، مجلس شورا کی ذیلی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ مالیاتی کارکردگی یعنی اصل اعداد و شمار بمقابلہ بجٹ کے اعداد و شمار کی 6 ماہی رپورٹ پیش کرے اور 6 مہینے میں ان کا آڈٹ کروا کر اس کی رپورٹ پیش کریں۔ آڈٹ کے لیے بگ 4 آڈٹ فرمز کے مختلف آڈٹ پارٹنرز کے درمیان ہر 6 مہینے میں قرآن اندازی کر کے ان کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ اس نظم کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ نمبر 4، کسی شعبے کے وزیر یا وزیر اعظم یا حتیٰ کہ صدر کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی تقریب میں کسی ادارے کے لیے فنڈز کا اعلان کریں۔ ریاست پاکستان اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ آمدنی میں قابل قدر اضافے سے قبل طے شدہ اخراجات سے زیادہ خرچہ کرے۔ نمبر 5، تعمیرات پر جو رقم خرچ ہوگی اس میں تمام سپلائرز، معماران، ٹھیکیدار وغیرہ کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی ناقص سپلائی یا تعمیر کی صورت میں نقصان کے بقدر رقم ان سے ریکور یعنی وصول کی جائے گی، اور غیر پیشہ ورانہ رویے کے لیے ان پر قید و بند کا مقدمہ ریاست کی طرف سے دائر کیا جائے گا۔ نمبر 6، بدعنوانی وطن عزیز کے لیے سب سے بڑا ناصور ہے۔ وزارت قانون نے قومی اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کرا لیا ہے جس کی روح سے ایسی خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جو صرف بدعنوانی کے کیسز کی سنوائی اور فیصلے کریں گی۔ ان کی انفرادیت یہ ہوگی کہ ہر قسم کے بدعنوانی کے کیس کو بشمول تحقیق، تفتیش اور فیصلہ 7 دن میں نمٹانا ضروری ہوگا۔ واضح رہے کہ بدعنوانی کی صورت میں قومی خزانے کو جتنا نقصان پہنچا ہوگا اس کی ریکوری یعنی وصولی لازمی ہوگی۔ عدم تعیین کی صورت میں پورے محکمے سے مطلوبہ رقم وصول کی جائے گی، چنانچہ محکمے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بدعنوانی کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ نمبر 7، تمام حکومتی عہدے داران ایمانداری و دیانتداری، سادگی اور کفایت کو اپنا شعار بنائیں۔ یہاں میں اسلامی تاریخ کی ایک بلند پایہ شخصیت کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بنو امیہ کے دور کی ایک بلند پایہ شخصیت خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے خلافت کے امور انجام دے رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا۔ وہ شخص کسی نجی معاملے میں ان کے پاس آیا تھا۔ آپ نے دیا بجھا دیا۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین آپ نے اندھیرا کیوں کر دیا؟ فرمانے لگے، تمہارا مسئلہ ریاستی امور سے متعلق نہیں ہے بلکہ میری ذات سے متعلق ہے۔ میں اس کے لیے ریاستی مشینری یا ریاستی وسائل کا استعمال نہیں کر سکتا۔
سرکاری ملازمین کو ایسی دیانت اور امانت اختیار کرنی ہوگی۔ ایک دوسرا واقعہ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کا ہے۔ پاکستان جب ایک نوزائیدہ مملکت تھا اور بنیادی معاشی مسائل اور بحرانوں کا شکار تھا، ایک کیبنٹ میٹنگ کے دوران وزراء کو چائے پیش کی گئی۔ قائد نے فرمایا، ملک کے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے کہ وزراء اس قسم کے عیش کے متحمل ہوں، جبکہ مملکت کو شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ چنانچہ آئندہ کے لیے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری عہدیداران کو چاہیے وہ کسی شعبے سے ہوں، ان کی مراعات و سہولیات، اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہرین کے ذریعے جائزہ لے کر ضروری اقدامات اختیار کیے جائیں گے تاکہ قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ دوسرا، انتظامی امور میں غیر ضروری خرچوں کو کم کیا جائے گا۔ تیسرا، توانائی کی پیداوار کے لیے رکے ہوئے ڈیموں کی تعمیر کو مکمل کیا جائے گا۔ شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز کو فروغ دیا جائے گا۔ تھر کے کوئلے کو کام میں لا کر چین کے تعاون سے ڈیزل وافر مقدار میں پیدا کیا جائے گا، جس سے بجلی کی ضروریات پوری کی جائیں گی تاکہ بیرون سے فرنس آئل کی درآمدات کو گھٹا کر قومی خزانے پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ نمبر 8، سرکاری و نجی شراکت داری پر زور دیا جائے گا، خصوصاً بنیادی ڈھانچے کی ترقی یعنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نئی اور جدید تعلیم گاہوں، تحقیقی لیبارٹریز، ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ کے لیے اس شراکت داری کو فروغ دیا جائے گا تاکہ سرکاری امور کی انجام دہی میں سہارا بھی ہو، مہارت بھی، اور کاروباری طبقے کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع بھی دستیاب ہو۔ نمبر 9، سرکاری شعبہ جات کی فہرست بمطابق ترجیحی ضروریات از سر نو ترتیب دی جائیں گی تاکہ وہ شعبے جنہیں پہلے فنڈز دستیاب ہونے چاہیے وہ پہلے وصول کر سکیں۔ نمبر 10، بلکہ اسی سے ملحق ایک عرض کرتا چلوں کہ اب میں آپ کے سامنے دوسرا اہم حصہ آمدن سے متعلق رکھتا ہوں۔ ہماری حکومت پوری کوشش کرے گی کہ آمدن کے نئے ذرائع اختیار کیے جا سکیں اور یہاں بھی سرکاری کے ساتھ ساتھ نجی اداروں کو کی بھرپور معاونت کی جائے کہ وہ آمدن بڑھانے کے لیے کام کر سکیں۔ نقطہ نمبر 10 ہے کہ ہم ٹیکس ریفارمز لا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ہے کہ ٹیکس کے قوانین کو آسان کر دیا جائے، غیر ضروری استثناء کو ختم کر دیا جائے اور کم تنخواہ دار ملازمین اور کاروبار پر ٹیکسی شرح کو کم کیا جائے۔ نمبر 11، ایسے سرکاری ادارے مثلاً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان اسٹیل ملز، جن کی کارکردگی مسلسل زوال پذیر ہے، انہیں 5 سالوں کے ٹھیکے پر شعبے کے ماہر اداروں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں ترقی کی راہ پر ڈال دیں، لیکن ان اداروں کو بیچا نہیں جائے گا۔ نمبر 12، امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ بیرون ممالک سے لوگ سرمایہ کاری کر سکیں اور ان کے لیے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں اور پیشہ ور ماہرین کے ذریعے ان کے ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں انہیں متعلقہ پریزنٹیشنز دی جائیں۔ نمبر 13، زرعی پیداوار کے جدید طریقے متعارف کرائے جائیں گے تاکہ پیداوار اور ملکی برآمدات میں اضافہ ہو اور درآمدات و برآمدات کا تجارتی توازن متوازی کیا جا سکے۔ نمبر 14، سیاحت کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان میں 20 میں سے 12 بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بلند اور سرد صحرا دیوسائی اسکردو میں ہے، جبکہ تھر اور چولستان کے ریگستان دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے۔ بادشاہوں کے کھیل پولو کا سب سے اونچا گراؤنڈ پاکستان میں شندور کے مقام پر ہے۔ وادی نیلم، بالتورو گلیشیئر، غرض قدرتی وسائل اور مقامات سے وطن عزیز مالا مال ہے۔ ہماری حکومت ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک بڑا میلہ کسی سیاحتی مقام پر منعقد کرے گی جس میں غیر ممالک کو دعوت دی جائے گی، اور کھیلوں کے فروغ کے لیے جس میں آئس ہاکی، اسکیٹنگ، اسکیئنگ، اسکی جمپنگ، ہائکنگ، کار ریسنگ اور سائیکلنگ شامل ہیں، بیرونی مندوبین اور کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا۔ نمبر 15، آن لائن آمدن کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہر شہر میں مراکز قائم کرے گی۔ کوئی بھی شخص جو آن لائن کمائی کرنا چاہتا ہے وہ سرکاری ویب سائٹ پر اپنی درخواست جمع کرائے گا، جس پر عمل درآمد کے لیے 90 دن
लाजमी होंगे। इसके कवायद के मुताबिक माहिरीन की टीम इससे राब्ता करके उसे कमाने का हुनर भी सिखाएगी और कर्ज के तौर पर लैपटॉप फराहम करेगी। मुताल्लिका शख्स हर माह अपनी आमदन की तफसील सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिसे माहिरीन क्रॉस चेक करेंगे। 6 माह की कामयाब आमदनी के बाद लैपटॉप की कीमत अगले 6 माह में उस मुताल्लिका शख्स से हुकूमत वसूल कर लेगी। पाकिस्तान की 37% आबादी शहरों में रहती है, जबकि देहात में भी रहने वाले बहुत से अफराद ऑनलाइन आमदन हासिल करना चाहते हैं और कई कर भी रहे। हमारा हदफ है कि पाकिस्तान में औसतन 4.5 करोड़ खानदान बसते हैं। उनमें से 15% खानदानों को सिर्फ एक फर्द भी अगर उनका ऑनलाइन कमाई शुरू कर दे तो 70 लाख अफराद बरसरे रोजगार हो सकते हैं। और औसतन अगर वो $10 योमिया भी कमाएं तो ज़रे मुबादला में पाकिस्तान को योमिया $7 करोड़ की खतीर रकम हासिल हो सकती है, जो माहाना 200 करोड़ और सालाना तकरीबन 20 अरब से मुतजावज कर जाएगी। यह हमारा पहले साल का हदफ है, जिसे 5वें साल तक हम 1 खरब सालाना तक देख रहे हैं। और आखिरी नंबर 16, पाकिस्तान मादनियात से मालामाल मुल्क है। हुकूमत ऐसी नई जमीनें, पहाड़ और कानें दरियाफ्त करेगी जो किसी मुआहदे की पाबंद नहीं होंगी। निजी इदारों और लोगों की भी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि वो ऐसी जगहें दरियाफ्त करें और उसकी तस्वीर इलाके की तफसील के साथ और अपनी तफसील के साथ सरकारी वेबसाइट के शोबा कुदरती वसाइल की मुतय्यन करदा जगह पर अपलोड करें। सरकारी माहिरीन इसे चेक करेंगे और कामयाबी की सूरत में ता हयात दरियाफ्त कनंदा को 1% रॉयल्टी की मद में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदा किया जाएगा। मेरे अजीज हमवतनों, ये तफसील जो मैंने बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना आपके सामने पेश की है, मैं फिर कहता हूं कि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को मुकम्मल खबरगिरी हो, मालूमात हो कि रियासत पाकिस्तान किस तरह माशी मसाइल से निबर्द आज़मा होने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है। कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी ऐसी शख्सियत जो आपके नज़दीक अपने फ़राइज़ की अंजामदही दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही या रिश्वत सतानी और बदउनवानी में मुलव्वस है, तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से आपको दावत दी जाती है कि आपके उसके मुताल्लिक सरकारी वेबसाइट पर जरूर मुत्तला करें। इस पर रियासत पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अमल दरामद करेगी, उनके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा, बल्कि आपकी इस काविश के लिए आपको सराहा भी जाएगा और आपको मुकम्मल हिफाजती इकदाम से भी नवाजा जाएगा। आखिर में मैं इयादा करता हूं कि हम पेशावर माहिरीन जिनको ज़मामे इक़्तिदार देकर आपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है, हम अपनी तमाम तर सलाहियतों, इस्तेदाद और पेशावराना महारत के जरिए वतन अजीज को पस्तियों से निकाल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में खड़ा करने के लिए पुरअज़्म हैं और अपने हिस्से का काम शुरू कर चुके हैं, इस तवक्को के साथ कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे कायद का फरमान ही नहीं बल्कि हमारी असास है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूब पोस्ट मास्टर जुनैद हसन, आपने तो वलवले से सरशार तकरीर करके हम सबके हौसले बुलंद कर दिए। आई रियली कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस, बहुत शानदार तकरीर पे। जुनैद हसन को दाद पेश करता हूँ कि इन्होंने 18 से 22 मिनट की तकरीर की, जिसमें तकरीबन ना होने के बराबर अल्फाज तकरीबन ना होने के बराबर अल्फाज अंग्रेजी के थे, और एक आप कह दें कि प्योर क्योंकि मुझे उसका उम्दा तकरीर की पेश की, जिसमें उर्दू के अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया और एक नमूना पेश किया गया कि अंग्रेजी के अलावा भी बात की जा सकती है। टोस्ट मास्टर जुनैद, आपने एक बेहतरीन तकरीर आज हम सब के सामने पेश की, जिसके अंदर शुरुआत भी था,
ढांचा भी मौजूद था और इख्तिताम भी था। बहुत प्यारी तकरीर थी। आपने शुरुआत ली, तमहीद बांधी तारीख से, वतन अजीज की, और मालियाती बदहाली को आपके सामने रखा, माजी से लेके मौजूदा हालत तक। आपने एक बहुत उम्दा तरीके से तहकीक की, और जो मवाद आपने तकरीर के लिए चुना था वो तहकीक पर मबनी था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो तहकीक से हटके थी। आपने माजी के हालात को सामने रखते हुए हम सबको बताया कि मालियाती हालात कैसे थे हमारे पाकिस्तान के, और मौजूदा हालात कैसे हैं, और आप मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं मालियाती या माशी हालात को देखते हुए। और दूसरी अहम बात ये थी कि आपने कुछ मिसालों से वाज़ेह किया कि हम किस रुख जा रहे हैं मालियाती हवाले से। आपने कुछ वजूहात भी बताई कि चंद वजूहात थी जिनकी वजह से हम इस बदहाली तक पहुंचे कि वतन अजीज जो है वो मकरूज हुआ, और क्यों हम हाथ फैला रहे हैं और बदहाली की तरफ हम कैसे गए। आपने बड़ी उम्दगी के साथ वजीर खजाना की हैसियत से हमें बताया कि एक ठोस और मजबूत दाए अमल कैसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम बदहाली से उठ के एक मजबूत माशी वतन कैसे बन सकते हैं। आपने 16 निकात बताए अपने मवाद के अंदर, जो कि बहुत ही ठोस और सबको हम लेके आगे जा सकते हैं, बहुत ही मजबूत थे। चंद गुजारिशात मेरी तरफ से हैं जो कि अगर होते आपके मवाद के अंदर तो तकरीर बहुत ही उम्दा हो सकती। तमहीद थोड़ा सा और जान लेते कि माजी के अंदर वो कौन सी वजूहत थी, वो कौन सी गलतियां थी, ठोस बड़ी गलतियां जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। माली बदहाली हुई, वो कौन सी मिसालें थी, वो कौन सी गलतियां थी हमारी लीडर्स की तरफ से, हमारी हुकूमतों की तरफ से, हमारे जो माशी जो बड़े बड़े नाम है उनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि हमने लाएमल तो बनाए थे लेकिन वो बरोकार नहीं ला सके। वो कौन से वजूहत थी, उस पर थोड़ा सा अगर आप तमहीद मानते, और उसके बाद थोड़े से और मिसालों से वाजे करते कि हमारे अंदर वो चीज वो इत्तेफाक नहीं था, बहैसियत वतन, हुब्बुल वतनी हमारे अंदर नहीं थी जिसकी वजह से ये हाल हुआ हमारा। और उसके बाद थोड़ा सा इख्तिताम के अंदर अगर आप ये चीज भी हमें बताते हैं, इस मवाद के अंदर अगर आप ऐड करते हैं अपनी तकरीर के अंदर के बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी इनफरादी हैसियत से हमारा क्या काम होता, हमारा क्या रोल होता। आपने बताया कि मैं वज़ीर खजाना हूँ और तकरीर दे रहे हैं आप, तो पीछे जो बैकग्राउंड था सबसे पहले नॉन वर्बल के अंदर, बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो उससे बिल्कुल मुमासलत रख रहा था। तो सबसे पहली बेहतरीन चीज़ ये कि आपने अपनी तकरीर को, अपने बैकग्राउंड को उसके अंदर, उस ढांचे के अंदर, उस ढांचे के अंदर डाल दिया। एक चीज़ दूसरा ये है कि आपकी तकरीर के दौरान मतलब आपके अल्फाजों की जो रवानगी थी, मतलब क्लियरिटी ये कह सकते हैं, वजाहत कह सकते हैं अल्फाजों की, वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो जिसकी वजह से आप हमें सुनने का मज़ा आ रहा था, और मुझे इस चीज़ का मतलब महसूस हुई, इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि अगली बार जब भी आप हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो जब तकरीर करेंगे तो हमें उसे सुनना चाहिए। अब अगर हम देखें कि आपकी इस तकरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम बेहतर किया जा सकता है। हाथों के इशारे, जैसे इसको हैंड गेस्चर्स को हम बोलते हैं, इसको हम बेहतर किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मतलब टैक्स की शरह को कम करने पर हमारा जोर है, तो मतलब आप इशारे से कर सकते हैं कि टैक्स की शरह को कम किया जा सकता है। अगर आपने कहा कि 16 जो नकाती एजेंडा पेश किया, तो उसमें आप कह सकते थे पहला नकाती एजेंडा, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके मतलब फ्लो में ले जा सकते थे। इस तरह से थोड़ा सा और रेलिवेंसी आ जाती है। आई कॉन्टैक्ट अगर आपका डाइवर्ट होता हम स्क्रीन से, कैमरे से, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपने एक ज़बरदस्त तकरीर पेश की है। और पहली चीज़ जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी इसमें आपकी उर्दू का इस्तेमाल, बगैर किसी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को यूज़ किए आपने एक फ़्लो में तकरीर दी है। दूसरी चीज़, आपकी जो कंटेंट था, मतलब था, सबको वाज़ेह था आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। कभी ऐसा होता है तकरीर करते हुए
آپ اپنے مطلب نہیں بتا پاتے یا اس کا جو ایسنس ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاتے، پر آپ کو سب یہاں پہ سب سمجھ رہے تھے کہ آپ ایک بطور وزیر خزانہ ملک کی آپ ایک تو آپ نے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیش کیا، پھر آپ نے فیوچر کے امپروومنٹ میئرز وہ آپ نے پیش کیے، تو وہ بہت ہی کلیئر تھے، بہت کلیئرٹی تھی اس کے اندر۔ تیسری چیز آپ کا ربط جو کنیکٹنگ ڈاٹس ہوتے ہیں پورے اسپیچ میں، ایک موضوع سے دوسری موضوع میں کس طرح جانا ہے، وہ بہت زیادہ فلو تھا اس کے اندر، زبردست قسم کا۔ اور باقی آپ کی جو کانٹینٹ جس طرح سلمان حسین نے بتایا، آپ کا جو آغاز ہے، بیچ میں باڈی ہے، اینڈ پہ جو مواد تھا کنکلوژن کا، وہ بہت بالکل فلو کے اندر تھا، اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ عوام سے بات کر رہے ہیں، ان کا جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو باقی آپ کے جو پازز ہیں اور آواز کا اتار چڑھاؤ، وہ بھی بالکل ایسے جیسے تقریر ہوتی ہے، اصل میں بھی شاید وزیر خزانہ ایسی نہ کر پائیں جیسے آپ نے پیش کر دی اپنے جو لہجے سے جس سامنے کیا۔ ایریاز آف امپروومنٹ وہی ہیں جس طرح سفیان نے بولا، ایک ہینڈ جسچر، آپ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، آپ لازمی یوز کر رہے ہوں گے، پر شاید کیمرہ بہت آگے تھا آپ کا، تو وہ اس سے ہم اس کو نظر نہیں آ رہا تھا آپ کے ہینڈ جسچرز، تو وہ چیز آپ امپروو کر سکتے ہیں، اپنا کیمرہ سیٹنگ صرف آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی ایسے جتنا کوئی آپ کی تقریر میں ایشوز نظر نہیں آئے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی تقریر سے کہ کیسے ہم بھی اپنی بہتری لا سکتے ہیں۔